बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफ्रीकी मुल्क सियरा लियोन में फ्यूल टैंकर और लॉरी में टक्कर के बाद भयानक आग लग गई, 100 से ज्यादा हलाक। अमरीकी रियासत टेक्सास में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भगदड़, 8 हलाक, सैकड़ों जख्मी। यमन के हूसियों ने मारीब के अहम मकाम पर कब्जा कर लिया, सऊदी अरब की मदद रखने वाली फौज पीछे हट गई। इसराइली फौज ने नाब्लस में फलस्तीनी बच्चे को गोली मार दी, यहूदी आबादकारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। इलेक्शंस में धांधलियों के खिलाफ बगदाद में एहतजाज, झड़पों के दौरान कई हलाक और जख्मी, तहकीकात का हुक्म। इथियोपिया को बचाने के लिए कुर्बानी की जरूरत, तिगरे तनाव के दरमियान वजीर आजम अबी अहमद का बयान। महाराष्ट्र हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में आग लग गई, 10 मरीज हलाक, तहकीकात का ऐलान। न्यूजीलैंड में पहली बार 200 से ज्यादा कोविड केस, ऑकलैंड में पाबंदियों का इशारा। दिल्ली में मुस्लिम दुकानदार को धमकाने का वीडियो वायरल, FIR दर्ज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका की टेक्सास रियासत में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भगदड़ से कम 8 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ह्यूस्टन शहर के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि जुमे की रात एस्ट्रो वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान ये वाकया पेश आया। रैपर ट्रेविस स्कॉट परफॉर्मेंस कर रहे थे जब भगदड़ मच गई। फायर डिपार्टमेंट के चीफ सैमुअल पेना ने बताया कि कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। ये पूरा मामला रात 9:15 बजे शुरू हुआ और अचानक लोग भागने लगे। कम से कम 17 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इनमें से 11 वो लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया है। कई लोगों का मकाम पर ही फील्ड हॉस्पिटल में इलाज किया गया। मकामी मीडिया में बताया गया कि 75 मिनट के शो के दौरान रैपर स्कॉट कई मरतबा रुके। उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ से कहा कि वो लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सोशल मीडिया पर इस वाक़े के बाद की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि वो फुटेजेस का जायजा ले रही है। ये शो खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 50,000 लोग फेस्टिवल में शरीक थे। फील्ड हॉस्पिटल में 300 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया गया है। 2019 में भी रैपर स्कॉट के आबाई शहर में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था।
ایک اور سانحے کی بات، افریقہ کے ملک سیارا لیون میں ایک فیول ٹینکر اور لوری کے درمیان ٹکر کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی، جس سے 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ سیارا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں پیش آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیلنے لگی اور کئی راستہ چلنے والوں اور گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی میڈیا میں فوٹیجز سامنے آئے ہیں۔ صدر جولیس میڈا نے کہا کہ وہ اس واقعے کے بعد سکتے میں ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کی حکومت متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ فری ٹاؤن شہر کے میئر نے بھی کہا کہ وحشتناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بتائی گئی۔ سرکاری طور پر بتایا گیا کہ مردہ خانے میں 100 سے زیادہ لاشیں لائی گئیں اور 100 سے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلز میں علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹکر ایک سپر مارکیٹ کے قریب ہوئی جو ایک مصروف علاقے میں ہے۔ بتایا گیا کہ پہلے ایک بس جس میں مسافر بھرے ہوئے تھے پوری طرح سے جل گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکان اور سٹالز میں آگ لگ گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے اسے ایک وحشتناک واقعہ قرار دیا۔ اس بندرگاہی شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جہاں حالیہ برسوں میں کئی سانحے پیش آئے ہیں۔ مارچ میں ہی ایک سلم بستی میں آگ لگنے سے 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 5000 سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے۔ 2017 میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے 1000 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی اور 3000 بے گھر ہوئے تھے۔ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے مسائل کی۔ یمن کے حوثیوں اور اتحادیوں نے مغرب میں سعودی عرب کی حامی فورسز کے ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور علاقے کے انرجی ریسورسز کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ حوثیوں اور اتحادیوں نے مغرب کے الجوبہ میں حملے تیز کر دیے ہیں اور لڑائی کے بعد عمریش علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ علاقے سے سعودی عرب کی اتحادی فورسز پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حوثی فورسز نے مغرب کے کئی پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جنہیں شہر میں داخل ہونے کے راستے سمجھا جاتا ہے۔ حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل نے اس دوران سعودی عرب کو $650 ملین کے ایئر ٹو ایئر میزائلز بیچنے کی مذمت کی ہے۔ ایک دن پہلے اس ڈیل کی خبر آئی تھی، حالانکہ بائیڈن نے صدر بننے کے بعد کہا تھا کہ وہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد نہیں کریں گے۔ سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی حوثی نے کہا کہ اس ڈیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن حکومت امن کی پابند نہیں ہے اور سعودی عرب کی جارحانہ جنگ میں مدد کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس میں ایک فلسطینی بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جہاں یہودی آباد کاری کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بات بتائی لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کے ساتھ بحران جلد حل ہو جائے گا۔ لبنان کے ایک وزیر جارج قرداحی کے ایک بیان سے یہ تنازع پیدا ہوا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب غیر ضروری جنگ یمن میں لڑ رہا ہے اور سعودی عرب اور UAE یمن میں جارح طاقتیں ہیں اور یمن کے حوثی اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد سعودی عرب نے لبنان سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا اور لبنان کے سفیر کو ریاض سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ سعودی عرب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سعودی اتحادی کویت اور بحرین نے بھی ایسا ہی قدم اٹھایا اور لبنان کے سفیروں کو واپس بھیج دیا اور اپنے سفیروں کو بیروت سے واپس بلا لیا۔ اس دوران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اپنے وزیروں کے ساتھ تازہ بحران پر بات چیت کی۔ اس دوران لبنان کے وزیر قرداحی پر دباؤ ہے کہ وہ معافی مانگیں اور اپنا بیان واپس لیں۔ یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب قرداحی وزیر نہیں بنے تھے، لیکن اب وہ وزیر ہیں اور حال ہی میں یہ بیان سامنے آیا ہے۔ جاری رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو۔ عراق میں جمعے کو سیکیورٹی فورسز اور احتجاجیوں کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئیں جن کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ عراقی نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اکتوبر کے الیکشنز میں دھاندلیوں کا الزام لگاتے ہوئے بغداد میں یہ مظاہرے کیے گئے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ جھڑپوں میں کتنے لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے۔ عراقی لیڈرز اور مزاحمتی تنظیموں نے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ عراقی فورسز نے احتجاجیوں کو گرین زون کی طرف بڑھنے سے روکا جس پر جھڑپیں شروع ہوئیں۔ صدر برہام صالح نے ٹویٹ کیا کہ انہیں ان جھڑپوں پر افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور میں پرامن مظاہرے کی اجازت ہے اور یہ ضروری ہے کہ قانون اور امن کے راستے سے بھٹکا نہ جائے۔ انہوں نے جھڑپوں کو ناقابل قبول اور افسوسناک قرار دیا۔ بعض عہدیداروں نے بتایا کہ جھڑپوں میں 125 لوگ زخمی ہوئے جن میں 27 سویلینز اور تقریباً 100 سپاہی ہیں۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ جھڑپوں میں 3 لوگ مارے گئے ہیں۔
شیعہ عالم مقتدیٰ صدر نے کہا کہ خون خرابے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ مقتدیٰ صدر کی پارٹی نے حالیہ الیکشنز میں سب سے زیادہ 73 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج جھڑپوں میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ان الیکشنز میں ایران کی مدد رکھنے والے اتحاد کی سیٹیں گھٹ گئی تھیں۔ اس دوران مزاحمتی تنظیم حاشد الشعبی کا ذکر کرتے ہوئے مقتدیٰ صدر نے کہا کہ ہم حاشد الشعبی کی قربانیوں اور ان کے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے۔ حاشد الشعبی نے ایک بیان میں بغداد کی واقعات پر افسوس کا اظہار کیا اور الزام لگایا کہ پرامن احتجاجیوں پر حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے احتجاج کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ ایک مزاحمتی تنظیم اصحاب اہل الحق کے سیکریٹری جنرل قمیض گوزادی نے کہا کہ احتجاجیوں پر فائرنگ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نوری المالکی نے احتجاجیوں سے کہا کہ وہ تناؤ پیدا ہونے نہ دیں اور صاف ستھرے الیکشنز کے لیے قانونی لڑائی لڑیں۔ افریقہ کے ملک ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے کہا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب تگرے علاقے میں لڑائی تیز ہو گئی ہے اور علیحدگی پسندوں نے بعض اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے صورتحال پر غور کیا اور ایک بیان جاری کیا اور سیز فائر پر زور دیا۔ ابی احمد نے کہا کہ ایتھوپیا کو بچانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اس دوران ایتھوپیا کے باغی گروپس میں سے 9 گروپس نے کہا کہ وہ تگرے کی آزادی کے لیے ایک اتحاد بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ابی احمد کے ترجمان نے الزام لگایا کہ باغی ایک خطرناک بیانیہ پھیلا رہے ہیں جس سے تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ ابی احمد نے نومبر 2020 میں تگرے میں آپریشن کے لیے فوج بھیجی تھی، تب سے لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ جرمنی کی ایک ٹرین میں چاقو سے حملے میں 3 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ ریگنسبرگ اور نورنبرگ شہروں کے درمیان پیش آیا۔ حملہ آور کی پہچان نہیں کی گئی۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے۔ انڈیا کے ایک سانحے کی بات کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ایک ہاسپٹل میں کووڈ-19 وارڈ میں آگ لگنے سے 10 مریض ہلاک ہو گئے۔ یہ سانحہ احمد نگر کے سول ہاسپٹل کے آئی سی یو میں ہفتے کی صبح پیش آیا۔ ایک مریض بری طرح زخمی ہے۔ ملک میں اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی پیش آئے ہیں۔ حادثے کے وقت کووڈ وارڈ میں 17 مریض شریک تھے۔ دوسرے مریضوں کو ایک دوسرے ہاسپٹل کے کووڈ وارڈ میں شفٹ کیا گیا ہے۔ ضلع کلکٹر راجندر بھونسلے نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا کہ وہ جانی نقصان پر تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا اور زخمی کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور مارے گئے لوگوں کے خاندانوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن شروعاتی تحقیقات میں اشارہ ملا ہے کہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ اس حادثے کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ مہاراشٹر کے این سی پی وزیر نواب ملک نے کہا ہے کہ کرونا وائرس مریضوں کے علاج کے لیے یہ آئی سی یو حال ہی میں بنایا گیا تھا اور یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کیونکہ اس میں اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نواب ملک نے کہا کہ تمام ہاسپٹل سے کہا گیا تھا کہ وہ فائر آڈٹ کرائیں۔ اس سلسلے میں احمد نگر سول ہاسپٹل کی رپورٹ کی جانچ کی جائے گی۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,929 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 392 جانیں گئی ہیں۔ اس دوران اب تک دیے گئے ویکسین ڈوزز کی تعداد 110 کروڑ تک پہنچ رہی ہے۔ نیوزی لینڈ میں پہلی بار 200 سے زیادہ کووڈ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر کیسز آکلینڈ میں پائے گئے ہیں۔ اس دوران نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آکلینڈ کے عوام کرسمس کے لیے سفر کریں، لیکن شاید ہمیں ایسا کرنے سے روکنا پڑے گا۔ اس طرح انہوں نے پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا۔ کئی ملکوں میں کووڈ کیسوں میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جن میں خاص طور پر یورپی ملک اور سینٹرل ایشیا کے ملک شامل ہیں۔ WHO نے بھی ان ملکوں کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ ملک میں 80% لوگوں کو ٹیکہ دے دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں بڑے پیمانے پر بوسٹر شاٹ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ چائنا میں بھی خاص طور پر بیجنگ میں کووڈ کیسوں میں اضافے کی وجہ سے چوکسی اختیار کی گئی ہے اور پابندیاں لگائی گئی ہیں۔
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मुसलमान दुकानदार को दिल्ली में धमकाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के संत नगर इलाके में दिवाली के दिन बिरयानी की दुकान खुली रखने पर इस मुसलमान को धमकाया गया। वीडियो में मुलजिम ने अपना नाम नरेश कुमार सूर्यवंशी बताया, जो बजरंग दल का कारकुन है। उसे दुकान में काम करने वालों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि संत नगर एक हिंदू इलाका है और किसी त्यौहार के मौके पर दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इस धमकी के बाद दुकान को फौरी बंद कर दिया गया। ये वीडियो जुमेरात की रात 9 बजे के आसपास का है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब एक दिन पहले ही दिल्ली के करीब गुरुग्राम में बाज़ मकामात पर नमाज की इजाज़त बर्खास्त की गई थी। हालांकि काफ़ी अरसे से वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी और इजाज़त बर्खास्त करने के बाद वहाँ पर पूजा की गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफ्रीकी मुल्क सियरा लियोन में फ्यूल टैंकर और लॉरी में टक्कर के बाद भयानक आग लग गई, 100 से ज्यादा हलाक। अमरीकी रियासत टेक्सास में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भगदड़, 8 हलाक, सैकड़ों जख्मी। यमन के हूसियों ने मारीब के अहम मकाम पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब की मदद रखने वाली फौज पीछे हट गई। इस्राएली फौज ने नाब्लस में फलस्तीनी बच्चे को गोली मार दी। यहूदी आबादकारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। इलेक्शंस में धांधलियों के खिलाफ बगदाद में एहतजाज, झड़पों के दौरान कई हलाक और जख्मी, तहकीकात का हुक्म। इथियोपिया को बचाने के लिए कुर्बानी की जरूरत, तिगरे तनाव के दरमियान वजीर आजम अबी अहमद का बयान। महाराष्ट्र हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में आग लग गई, 10 मरीज हलाक, तहकीकात का ऐलान। न्यूजीलैंड में पहली बार 200 से ज्यादा कोविड केस, ऑकलैंड में पाबंदियों का इशारा। दिल्ली में मुस्लिम दुकानदार को धमकाने का वीडियो वायरल, FIR दर्ज। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।